آپ کو پتا آسٹریلیا کے سڈنی کے ساحل کے اوپر جو ایک بہت ہی اندوناک واقعہ ہوا, اتنے زیادہ لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا, مارا گیا, 2 باپ بیٹے تھے, اور باپ جو ہے وہ انڈیا سے مائگریٹ کیا تھا اسٹوڈنٹ ویزا کے اوپر 1990s میں, اور اس کا 24 سالہ بیٹا جو کہ آسٹریلیا میں پیدا ہوا ہے, ٹیریر اس کی ماں. تو وہ ایک تو میں پہلے تو آپ سے میں یہ بات کروں گا کہ جو انڈین میڈیا, آپ تو خود انڈین میڈیا میں لکھتی بھی ہیں, یہ کیا وجہ ہے کہ اتنی جلدی ایک کنکلوڈ کرنے کا جو اب ایک طریقہ کار آ چکا ہے کہ جی یہ پاکستان سے ہوگا, چونکہ نام مسلمان ہے, ساجد اکرم, پاکستان پاکستان پاکستان, 2 دن یہ چلتا رہا. عربیہ الجزیرہ نے بھی یہ کر دیا, صرف انڈین میڈیا کی میں بات نہیں کروں گا, انہوں نے بھی یہی کیا. یہ ایک تو یہ جو ایسوسیشن, گلٹ بائی ایسوسیشن ہم سب کی جاتی ہے, ایک تو ذرا اس پہ کامنٹ کیجئے. اور پھر جو زیادہ تشویشناک بات ہے وہ آئسس کی ری ایمرجنس ہے یا اس کی ایکٹیویشن ہے, اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. سب سے پہلے تو ذرا میڈیا کے رول کے اوپر بات کرتے ہیں. دیکھیں رضا, ایک تو میں بہت خوش ہوں کیونکہ جب یہ سارا ہو رہا تھا اور پاکستانیوں کا نام لیا جا رہا تھا, آپ چند ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے کہا کہ بھئی یہ غلط ہو رہا ہے, یہ ویٹ کریں, پاکستانی نہیں ہے. کیونکہ آسٹریلین جو پولیس ہے وہ پہلے 2 دن بالکل خاموش تھی, وہ نام بتا رہی تھی لیکن وہ انہوں نے اس کی نیشنلٹی نہیں بتائی تھی ان دونوں کی, جی نوید اکرم اور ساجد اکرم کی. اچھا, اب مزے کی بات یہ ہے کہ وہ ہمارے بہت سارے آپ کے ہمارے دوستوں نے کہا کہ جی دیکھو جو لبرل ہیں انڈین میڈیا میں وہ بھی لگے ہوئے پاکستان پہ انگلی اٹھانے. بات یہ ہے جی کہ آج کل نہ کوئی لبرل ہے نہ کوئی لیفٹ ہے میڈیا میں تو جس کو جو کہا جاتا ہے. اور ظاہر ہے مودی سرکار جو تھی وہ یہ سن کے بڑی اس کی خوشی جو تھی وہ بہت سارے جرنلسٹ کو تھی, تو اس نے بڑا خوش پاکستان کا نام لے دیا گیا. اور وہ جو ہے نا گلٹی بائی ایسوسیشن, کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بیکاز یہ سارے بہت سارے گروپس ہمارے ہاں ایکٹیو ہیں جن کی آئیڈیالوجی بھی اس قسم کی ہے, اور آپس کی بات ہے پاکستانی ہونے کے ناطے انیشل جب نام آئے تو ڈر لگا کہ یہ کیا ہو گیا. لیکن بعد میں پتہ چلا, جیسے جیسے تحقیقات ہوئی پولیس نے کی تو پتہ چلا. دیکھیں اس میں ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ اس میں وہ نہیں ہے کہ جی یہ پاکستانی یا ہندوستانی, کیونکہ جو ہندوستانی رائٹ ونگ ہے اب اس پہ بڑا کر رہا ہوگا کہ دیکھو جی ہندوستانی مسلمان. مسئلہ یہ ہے کہ وہ باپ بیٹا جو ہے وہ فلپینز جاتے رہے, اور آج کل جو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور جس طرح یہ داعش وغیرہ جو ہے وہ کرتے ہیں, میرے خیال میں یہ داعش کی ریسرجنس نہیں ہے, اس کا مطلب ہے کہ داعش ہے اور ختم نہیں ہوئی. جی ضروری بات یہ ہے کہ داعش ختم نہیں ہوئی, داعش کی ایک تو ریسرجنس, کیونکہ اتنا کوئی جسے کہتے ہیں کہ داعش دیکھیں افغانستان میں بھی اس کی پریزنس ہے, ہر جگہ جہاں وہ آئیڈیولوجیکلی کر سکتے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ جو بات ہے نا, دیکھیں داعش تو ایک آ گئی نا, ایک نام آ گیا ایک آرگنائزیشن کا. مسئلہ یہ ہے کہ کہیں کہیں ایک جو آئیڈیولوجیکلی یہ جو ایک بڑا پرانا ایک ہسٹوریکل نیریٹو ہے نا, کہ آخری جنگ جو ہوگی دجال آئے گا اور اس کے بعد آخری جنگ جو ہوگی مسلمانوں کی جی جی وہ یہود اور نصارہ سے ہوگی. آپ کے ہاں بالکل جیش محمد کے مسعود اظہر نے تو پوری ایک کتاب لکھی ہے جو انہوں نے انٹرپریٹیشن کی ہے جہاد کی قرآن کے مطابق. تو رائٹ بات یہ ہے کہ جہاں جہاں یہ ایک بلیف ہے, اور یہ ابن داؤد کی ایک حدیث, یہ صحیح بخاری میں نہیں ہے, ابن داؤد کی ایک حدیث کے حوالے سے ہے کہ جی آخری جو ہوگا جنگ ہوگی جس سے پہلے وہ ہوں گے مہدی امام کا, مہدی جی امام جی مہدی آئیں گے, ان کا ظہور ہوگا جی پھر مسیح آئیں گے, اور یہ سیریا والے اس علاقے میں مڈل ایسٹ میں آخری جنگ لڑی جائے گی, اور
یہاں سے خوراسان سے بھی فوجیں جائیں گی. ہمارے ہاں بھی لوگ یہ کرتے رہتے ہیں، اور کہیں کہیں یہ جہاں بھی کوئی مسلمان ہے، یہ اب یہ ہے کہ سب مسلمان اس پہ چل نہیں پڑتے اس سٹوری کے پیچھے، لیکن یہ ہے کہ بلیو بہت سارے کرتے ہیں. اور ہوں اس میں یہ ہے کہ آج کل جو غزہ میں ہو رہا ہے، جو فلسطینیوں کے ساتھ، وہ پھر میں سمجھتی ہوں کہ ایک فلپ بن جاتا ہے، ایک ایک چیز جو ہے وہ مزید اس کو پش کرتی ہے کہ بھئی یہ ظلم ہو رہا ہے، اور اب یہ وقت آ گیا ہے وہ آخری جنگ لڑنے کا. رائٹ. ہسٹوریکلی مہدی سوڈانی اور ادھر ادھر مہدیوں کا بہت سارے لوگوں نے ظہور کا اور مہدی ہونے کا کیا ہے، اور اس کے ساتھ یہ جڑی ہوئی ہے. اور ہسٹوریکلی جو ایک آئیڈیولوجیکلی مسلمانوں کی اور یہودیوں کی جو آپس میں ایک ہے، جو ایک نیریٹو ہے، تو کچھ لوگ جو ہیں وہ اس میں چل پڑتے ہیں. اور یہ جو باپ بیٹا تھے، یہ گئے، یہ فلپین گئے، اور سنا ہے کہ کوئی ایک لبنانی ملا جو اس کی بات کرتا تھا اس کو یہ سنتے تھے. تو جی آئی تھنک جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانی مسلمان ہو یا ہندوستانی مسلمان ہو، ہر کوئی اس کہانی کے پیچھے نہیں چلتا، یہ لیکن بات ایسے واقعات ہونے کا خطرہ ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ جب تک مڈل ایسٹ کا معاملہ سالو نہیں ہوتا، وہاں امن نہیں آتا، تو میں سمجھتی ہوں کہ انفارچونیٹلی ایسے اور واقعات بھی ہوں گے. انفارچونیٹ. جی اور اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. ظاہر ہے اس میں پھر ویسٹ میں اسلاموفوبیا بھی بڑھے گا. جس بات پہ بندہ افسوس کرتا ہے اور سر پیٹتا ہے کہ رہ جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ بھئی ایک یہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، ان کو کون سمجھائے کہ ایسے وقت میں جبکہ مسلمان حکومتیں، ریاستیں، کوئی جن کو ایک رول پلے کرنا چاہیے، اگر ان میں وہ کیپیسٹی نہیں ہے وار فائٹنگ کی، وہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی کوئی پیس کی نیگوسیشنز، کوئی پیس کا ایک امریکہ جیسا ملک یا کوئی بھی باہر کا ملک اس معاملے کو سالو کر سکے. وہ سب چاہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے وہ ختم ہو. اس میں کسی ایک آدھ بندے کے، چند لوگوں کو مار دینے سے کوئی مسئلے کا حل نہیں ہوگا. فلسطینیوں کو امن نہیں ملے گا، بلکہ مسلمانوں کو امن نہیں ملے گا. صحیح، بہت صحیح آپ نے بات کی ہے. بھی ہمارے ایک ویور ہیں عمیر نظر کھوکھر، وہ آسٹریلیا میں ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو پیپل آف کلر جو ہیں، یعنی کہ نان وائٹ لوگ ہیں، ہم تو وی آر فیسنگ دا ہیٹ نو میٹر ویئر دا کلپرٹس آر فرام اور واٹ دیئر ایتھنیسٹی از. بالکل عمیر، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور یہی مسئلہ اسلاموفوبیا کا جو ذکر کیا ہے عائشہ نے، یہی پرابلم ہمیں درپیش ہوگی آنے والے دنوں میں.